اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام گرامی قدر معزز سامعین حضرات، آج کا بیان حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حالات زندگی کے متعلق ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آباء و اجداد بخارا کے رہنے والے تھے۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خاندان بخارا سے ہجرت کر کے پہلے لاہور آیا، پھر لاہور سے بدایون سکونت اختیار فرمائی۔ آپ کا سلسلہ نسب 15 واسطوں سے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے دادا سید علی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے چچا زاد بھائی حضرت سید عرب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دونوں بزرگ اپنے اپنے اہل و عیال کے ہمراہ بخارا سے ہجرت کر کے بدایون میں آباد ہو گئے۔ بعد میں دونوں حضرات نے آپس میں مشورہ کیا اور اپنے خاندانی رشتے کو مزید مضبوط اور مستحکم کرتے ہوئے حضرت سید احمد رحمۃ اللہ علیہ کی شادی سیدہ زلیخا رحمۃ اللہ علیہ سے کر دی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی سیدہ زلیخا تھا، جو سید عرب کی بیٹی تھیں، جو زہد اور تقوی میں کمال درجہ رکھتی تھی، عبادت گزار اور شب بیدار تھیں، اپنے وقت کی ولیہ کاملہ تھیں اور ان کو اپنے وقت کی رابعہ بصری بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی ولادت بسعادت بروز بدھ بعد از طلوع آفتاب بتاریخ 27 صفر 636 ہجری بدایون میں ہوئی۔ ولادت کے بعد آپ کا نام نامی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم مبارک کی مناسبت سے محمد رکھا گیا، مگر دنیا میں آپ نے اپنے القابات سے سلطان المشائخ، محبوب الہی، سلطان السلاطین، سلطان الاولیاء اور نظام الدین اولیاء سے شہرت پائی ہے۔ جب آپ کی عمر مبارک ابھی 5 برس کی تھی تو والد ماجد جو ہیں اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی تعلیم و تربیت اور پرورش کی ذمہ داری تمام تر آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ زلیخا رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر آن پڑی، جو نہایت سمجھدار اور بڑی ہی دیندار خاتون تھیں۔ حالانکہ بڑے خاندان کی بیٹی تھیں، بھائیوں نے چاہا بھی کہ اپنی بہن کی مالی امداد کر دیں، لیکن آپ نے انکار کر دیا اور اپنے بیٹے کے لیے خود اپنے کام کاج کر کے پیسہ کماتی تھیں اور اسی سے گھر کے اخراجات وغیرہ چلتی تھیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کم سن ہوتے ہوئے بھی کبھی کھانے کے لیے ضد نہیں فرمایا کرتے تھے اور صبر و برداشت کا مظاہرہ فرماتے تھے۔ جس روز گھر میں فاقے کی نوبت آتی تو آپ اپنی والدہ ماجدہ سے کھانا طلب فرماتے تو آپ کی والدہ ماجدہ ارشاد فرماتی کہ بیٹا آج ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، آج ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب میری والدہ ماجدہ مجھ سے یہ فرماتی کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں تو ان کی یہ بات سن کر مجھے بہت لطف آتا تھا اور میں اس انتظار میں رہتا تھا کہ کب میری والدہ ماجدہ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اس لیے کہ ان کے اس فرمانے سے مجھے جو لطف اور سکون محسوس ہوتا تھا وہ بیان سے باہر ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو قرآن مقدس کی تعلیم کے لیے مدرسہ میں داخل فرمایا۔ بہت جلد آپ نے قرآن مقدس کو حفظ فرما لیا۔ اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے آپ
اپنی والدہ ماجدہ اور اپنی ہمشیرہ اور اپنے ایک عزیز رشتہ دار کے ساتھ بدایون سے دہلی تشریف لائے۔ دہلی میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے وقت کے بڑے بڑے بزرگان دین سے علوم دینی وہ حاصل کیا اور کمال درجے تک پہنچ گئے۔ جب دینی علوم مکمل ہو گئے تو آپ کو قاضی القضات بنانے کے لیے لاہور میں تشریف لانے کا کہا گیا۔ آپ لاہور میں قاضی القضات کی مسند سنبھالنے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں ایک فقیر مجذوب بیٹھے ہوئے ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ نظام الدین کجا میں روی، یعنی کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ جواب دیا کہ قاضی القضات بن کر مسند سنبھالنے جا رہا ہوں۔ تو مجذوب صاحب نے فرمایا کہ قاضی مشو، چیزیں دیگر بشو، قاضی نہ بنو، کچھ اور بن جاؤ۔ تو آپ نے پوچھا کہ کہاں جاؤں؟ فرمایا کہ اجودھن برو، پاک پتن شریف جاؤ، اس لیے کہ پاک پتن شریف کا پہلا نام اجودھن تھا۔ چنانچہ حضرت فرید الدین ملت والدین بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو بابا صاحب نے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اے آتش فراقت دلہا کباب کردہ، سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کردہ، اے وہ کہ تیرے فراق کی آگ نے کئی دلوں کو کباب بنا دیا ہے اور تیرے شوق کے سیلاب نے کئی جانیں تلف کر دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ استقبال تھا گویا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے۔ تھوڑی دیر تک گفت و شنید ہوتی رہی، پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت کی اور ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ بابا صاحب نے فرمایا کہ اس طالب علم کے لیے جماعت خانے کے اندر زمین پر سونے کی بجائے ایک چارپائی کا بندوبست کیا جائے۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین نے سوچا کہ بڑے بڑے بزرگان دین تو نیچے سوئے ہوئے ہیں، مجھے یہ زیب نہیں دیتا۔ تو چنانچہ جو وہاں کے معتمم تھے انہوں نے فرمایا کہ کیا آپ نے اپنی بات کرنی ہے یا مرشد کا حکم ماننا ہے؟ تو عرض کی کہ مرشد کا حکم۔ تو فرمایا کہ پھر مرشد نے حکم دیا ہے کہ اٹھو اور چارپائی پر سو جاؤ۔ پاک پتن شریف سے واپسی پر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب دہلی تشریف لائے تو چونکہ اس شہر میں آپ کا کوئی ذاتی مکان تو تھا نہیں، اس لیے ایک سرائے میں قیام کیا۔ کچھ دنوں تک اس سرائے میں رہے، پھر دہلی کے ایک امیر شخص روات ارض کا مکان خالی ہوا جو کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نانا تھے۔ تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے گھر میں منتقل ہو گئے۔ یہ گھر بہت بڑا تھا، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد روات ارض کے بیٹے واپس آ گئے اور انہوں نے فوری طور پر خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو مجبور کیا کہ ہمارا مکان خالی کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو کتابیں تھیں انہیں اٹھا کر گھر سے باہر نکلے اور سوچتے رہے کہ کہاں تشریف لے جائیں۔ پھر سامنے ایک مسجد تھی جسے چھپر والی مسجد کہا جاتا ہے، وہاں پر آپ تشریف لائے۔ چونکہ آپ کا کوئی ٹھکانہ تو تھا نہیں، اس لیے ایک دن عرض کی کہ یا اللہ کہاں جاؤں؟ تو ارشاد ہوا کہ غیاث پور جو ہیں وہاں پر چلے جائیں۔ چنانچہ غیاث پور جن دنوں وہاں آپ سکونت پذیر تھے تو آپ کو بہت زیادہ تنگی اور عسرت کا زمانہ دیکھنا پڑا۔ آپ کے گھر میں ایک تھیلا لٹکا رہتا تھا جس میں افطار کے وقت اس تھیلے سے روٹیوں کے ٹکڑے نکال کر لائے جاتے تھے اور آپ کے عقیدت مند جو ہیں وہ اسی روٹی کے ٹکڑوں پر روزہ وغیرہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ جب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید خاص حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس بلا بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ میں تم کو اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ مرشد کی بات سن کر آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ آپ اسی انتظار میں رہے کہ کب مرشد کا حکم ہوتا ہے۔ آخر وہ گھڑی آن پہنچی کہ مرشد پاک نے آپ کو طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ نظام الدین تمہیں یاد ہے میں نے تم سے کہا تھا
عرض کی جی حضور یاد ہے۔ فرمایا کاغذ لاؤ تاکہ خلافت جو ہے وہ تحریر کر دی جائے۔ چنانچہ ایک کاغذ لایا گیا اور اس پر خلافت نامہ تحریر کر کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سپرد کر دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نظام الدین اللہ تعالیٰ تمہیں نیک بخت بنائے، انشاءاللہ تم ایک ایسے درخت کی مانند ہوگے کہ جس کے سایہ میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق راحت حاصل کرے گی۔ پھر فرمایا کہ نظام الدین ایک بات یاد رکھنا کہ اگر کسی سے قرض لو تو اس کی جلد ادائیگی کی کوشش کرنا اور اپنے دشمنوں کو ہر حال میں خوش رکھنے کی کوشش کرنا۔ اور یہ جو خلافت نامہ لکھا گیا ہے اسے ہانسی میں مولانا جمال الدین کو اور دہلی میں قاضی منتجب الدین کو دکھا دینا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جوانی کے دنوں میں 30 برس تک سخت مجاہدے کیے ہیں اور اپنی عمر کے آخری حصہ میں اس سے بھی زیادہ سخت مجاہدے کیے ہیں۔ یعنی آپ 80 برس کی عمر مبارک میں بھی 5 وقت کی نماز کے لیے جماعت خانہ کے بالا خانے سے نیچے تشریف لاتے تھے، اور یہ بالا خانہ کافی بلندی پر تھا۔ بڑھاپے اور ضعف کی حالت میں صوم دائمی رکھتے، افطار کے وقت ہلکی اور معمولی سی غذا سے تناول فرماتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شب بیداری کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں سرخی چھائے رہتی تھی۔ رات اور دن میں فرض عبادت کے علاوہ 400 سے 500 نفل نمازیں جو ہیں وہ ادا فرمایا کرتے تھے، اور زیادہ وقت تعداد جو ہے تسبیحات کے پڑھنے میں گزارا کرتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کے جو نیک بندے ہیں انہیں اللہ رب العزت اتنی وسعت عطا فرماتے ہیں، ان کے مال کے اندر بھی برکت، ان کے وقت کے اندر بھی اللہ رب العزت برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک دن آپ نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر ارشاد فرمایا کہ میں دنیا سے نفرت کرتا ہوں اور مجھے جو کچھ ملا ہے اپنے شیخ کی برکت سے ملا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ایک دن جب میں مرشد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں رخصت ہونے لگا تو انہوں نے مجھے سفر خرچ کے لیے ایک سکہ دیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ان کا یہ حکم ہوا کہ آج نہ جاؤ، کل چلے جانا۔ چنانچہ میں رک گیا۔ پھر جب افطاری کا وقت قریب ہوا تو گھر میں روزہ افطار کرنے کے لیے کوئی چیز موجود نہ تھی۔ میں نے عرض کی کہ شیخ آپ نے مجھے ایک سکہ جو ہے وہ عطا فرمایا ہے، اگر اجازت ہو تو میں اس سے افطاری کا کوئی انتظام کر لوں۔ مرشد میری اس بات سے بہت خوش ہوئے اور میرے حق میں دعا فرمائی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ نظام الدین میں نے اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے تھوڑی سی دنیا طلب کی ہے۔ مرشد پاک کی یہ بات سن کر میں لرز گیا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ بے شمار بزرگ اس دنیا کے باعث تو فتنے میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو میرا کیا حال ہوگا۔ یہ خیال ابھی میرے دل میں گزرا ہی تھا کہ حضرت شیخ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم تسلی رکھو، تم کسی فتنے میں نہیں پڑو گے۔ مرشد پاک کی یہ بات سن کر میں بہت ہی خوش ہوا۔ پھر فرمایا کہ ایک شب میں نے رات کے آخری پہر میں دیکھا کہ مکان کے سین میں ایک عورت جھاڑو دینے میں مشغول ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں دنیا ہوں اور مخدوم کے گھر میں جھاڑو دے رہی ہوں۔ میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اے فتنے میں ڈالنے والی، میرے گھر میں تیرا کیا کام ہے؟ جا میرے گھر سے چلی جا۔ اس نے اس سے بہت مرتبہ جانے کا میں نے اس سے کہا، لیکن وہ جانے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ آخر کار میں نے اسے گردن سے پکڑا اور اسے کھینچ کر گھر سے باہر نکال دیا، لیکن وہ پھر بھی بار بار اپنی شکل مجھے دکھاتی تھی اور مجھے اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ اللہ رب العزت نے پھر ایک وہ وقت بھی عطا فرمایا کہ خود تو صائم الدہر تھے، یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے والے تھے، لیکن دونوں وقت شاہی دسترخوان جو ہے وہ لگتا اور انواع اور اقسام کے کھانے وافر مقدار میں چنے جاتے۔ امیر اور غریب، شاہ اور گدا، شہری اور پردیسی، سالے گناہ گار، کسی کی تفریق نہ تھی۔ سب ایک ہی جگہ بیٹھ کر کھانا کھاتے، لے جانے کی بھی اجازت تھی۔ بعض لوگ کھاتے اور باندھ کر بھی شاہی ساتھ لے جاتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور ہر قسم کے کھانے غریب اور امیر کے لیے ساتھ لے جانے کی بھی اجازت دے رکھی تھی۔ اللہ اکبر۔
پھر آپ کا آخری وقت بھی آن پہنچا۔ وصال سے تھوڑی دیر پہلے اپنے مرید اور خلیفہ حضرت سید نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دیے ہوئے تبرکات، خاص خرقہ مبارک، تسبیح، عصا، جائے نماز، لکڑی کا ایک پیالہ، غرضے کے وہ تمام چیزیں جو آپ کو اپنے مرشد پاک کی طرف سے عطا ہوئی تھیں، مرحمت فرمائیں اور ارشاد فرمایا کہ تم دہلی میں رہنا اور لوگوں کی سختیاں برداشت کرنا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کا وقت اب بالکل قریب آ پہنچا تھا۔ ساری رات آپ پر غشی کی کیفیت طاری رہی۔ جب فجر کی آذان ہوئی تو آپ کچھ ہوش میں آئے اور فجر کی نماز ادا کی، مگر چونکہ بے ہوشی کا عالم اور استغراق کی حالت تھی اس لیے کئی بار نماز فجر ادا کی۔ خادمین اور ارادت مند آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ ماحول پر ایک عجیب طرح کی افسردگی چھائی ہوئی تھی، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ ہر کوئی گمسم تھا کہ سورج اپنی پوری چمک دمک کے ساتھ طلوع ہوا، اس کی کرنیں ارض و فلک پر پھیل رہی تھیں کہ شمس الاولیاء آفتاب ولایت حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دار فانی سے دار ابدی کی طرف ریلت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے شیخ الاسلام حضرت شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی۔ نماز جنازہ کے بعد انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آج مجھ پر یہ حقیقت آشکارا ہوئی ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے مجھے کیوں دہلی میں روک رکھا تھا، حالانکہ میں 4 سال ملتان جانے کا ارادہ کیے ہوئے تھا، مگر سلطان المشائخ مجھ سے فرماتے تھے کہ آخر اتنی جلدی کیا ہے، چلے ہی جاؤ گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اصرار کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں آپ کے نماز جنازہ کی امامت کی سعادت حاصل کروں۔ آپ کے جنازہ میں لاکھوں عقیدت مندوں اور مریدوں نے شرکت کی، جن میں اولیاء کرام، علماء کرام، مشائخ عظام، مریدین، آپ کے خلفاء، خادمین اور ہر قسم کے خاص اور عام لوگ شامل تھے۔ ہندوستان کا حکمران سلطان محمد تغلق بھی آپ کے جنازے کے جلوس میں شامل تھا اور اس نے آپ کے جنازے کو کندھا بھی دیا۔ سلطان تغلق آپ کے وصال پر اس قدر رویا کہ اس غم میں اسے کسی طرح بھی قرار نہیں آتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آخر نماز ظہر کے وقت آپ کو اسی جگہ پر دفن کر دیا گیا جہاں آج آپ کا مزار پر انوار ہے۔ آپ کے عقیدت مند فرما روا ہندوستان سلطان محمد تغلق نے آپ کے مزار مبارک کی خوبصورت اور عالی شان عمارت تعمیر کروائی اور اس پر ایک گنبد بھی تعمیر کروایا۔ مزار مبارک دہلی میں مرجع خلائق ہے۔ چونکہ آپ نے ساری زندگی تجرد میں گزاری تھی اس لیے کوئی اولاد نہیں تھی اور روحانی سلسلہ آپ کا سارے ہندوستان میں پھیلا اور ابھی تک جاری اور ساری ہے اور قیامت تک جاری اور ساری رہے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے اولیاء پر اس دنیا کے اندر بھی کوئی غم اور خوف نہیں اور نہ ہی آخرت میں وہ غمگین ہوں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے اولیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔